चालू नहीं हुई। हाँ? आवाज नहीं आ रही। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. من عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري في किताब العيدين. हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मासूम और अजीज बच्चों, पर्दा नशीन हमारी माँ बहनें, तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसके बाद बेशुमार दरूद सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, ख़ास तौर से आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरतुल आला 87 नंबर की सूरत है, उसकी एक मशहूर आयत करीमा क़द अफ़लह मन तज़क्का की मैंने तिलावत की आपके सामने। आज के खुतबे जुमा में सदक़तुल फ़ित्र के और ईदुल फ़ित्र के मसाइल के ताल्लुक़ से, अहकाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश की जाएगी।
آج کا جو جمعہ ہے لوگوں کی بہت اچھی بھیڑ بھی ہے، کئی لوگ اچھے اور نئے کپڑے پہن کے بھی حاضر ہوئے ہیں، کئی جامع مسجد میں بھی جا کے روڈوں پہ بھی نماز پڑھیں گے۔ دراصل یہ غلط فہمی مسلمانوں کی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کو جمعۃ الوداع کا نام دے رکھا ہے اور باقاعدہ آپ کو سرکاری چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، مسلمان جمعۃ الوداع کے نام سے سرکاری چھٹیاں بھی لے رہا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت میں جیسے پہلے جمعہ آپ نے پڑھا تھا وہی آخری جمعہ بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آخری جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور پہلے جمعہ کی کم ہے۔ اور اس کو جمعۃ الوداع بولنا لفظی طور سے بہت بڑی غلطی ہے۔ جمعۃ الوداع کہنا کہ جمعۃ الوداع ہے، ودا ہے، کل اخبار میں چھپیں گے، اخبار کی سرخیاں ہوں گی، جمعۃ الوداع میں اتنی بھیڑ تھی، اتنی پبلک تھی۔ تو یہ جو نام ہمارے یہاں دے دیا گیا ہے یہ نام بھی صحیح نہیں، کیونکہ لغت کے اعتبار سے ودا کہتے ہیں وہ کام جو انسان کی زندگی میں آخری بار ہو، اس کے بعد اس کو نصیب نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری جمعہ ہے، نہیں، لغت کے اعتبار سے زندگی میں اب آپ کو کبھی بھی جمعہ نہیں ملے گا، اب آخری جمعہ ہے آپ کا، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے جب حج کیا آخری حج تو کیا کہا؟ حجۃ الوداع۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی نے حج کیا، ایسا نہیں کہ نبی نے حج نہیں کیا، فرض ہونے سے پہلے بھی حج کیا، لیکن اس حج کو ودا کسی نے نہیں کہا حجۃ الوداع۔ لیکن آپ نے جب آخری حج کیا اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے آپ، تو کہا حجۃ الوداع تھا، یعنی آخری حج تھا، اس کے بعد آپ کو حج نصیب نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں کم سے کم کتاب و سنت کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی رتبہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح 3 جمعہ آپ نے گزارا اس سے پہلے، بالکل سیم یہی جمعہ ہے، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو آپ صاف کر لیجیے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اپنے مقامی مسجد کو چھوڑ کر جامع مسجد جا کے بھیڑ لگا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بہت اجر و ثواب ملے گا، تو یہ ایک طرح سے دین میں ایک نئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں، اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو کتاب و سنت کے مطابق اپنا کام ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ملے گی۔ صدقۃ الفطر، ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ہیں جو صدقۃ الفطر کو پہلے رمضان سے ہی نکال دیتے ہیں، حالانکہ طریقہ یہ نہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر کو پہلے رمضان میں، شروع کے رمضانوں میں، شروع کے جمعے میں آپ کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ بہت سارے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ ہمیشہ جب بھی رمضان آئے تو صدقۃ الفطر ہمیں آخری دنوں میں نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ کیوں نکالنا ہے؟ کتنا نکالنا ہے؟ کیا کیا اس میں نکال سکتے ہیں؟ کس کو دینا ہے؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ ساری باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر دراصل ہم رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، یا دل میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں سوچ لی، یا ہمارے عمل میں کچھ ایسے کام ہو گئے جسے شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے، اس اجر و ثواب کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے کبھی کر دیا، شریعت نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ یہ ہے صدقۃ الفطر کا مقصد، کہ صدقۃ الفطر ہم کیوں دیتے ہیں، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا مقصد بھی شریعت نے بتایا کہ چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، عید کے دن ہم خوشی منائیں گے، ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے سب کو خوشی ملے، غریب اور مسکین خوشی کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان رہے۔ اس لیے شریعت نے کہا صدقۃ الفطر نکال کر کے ان غریب و مسکینوں کو دیا جائے تاکہ عید کی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ وہ یہ 2 عظیم مقصد کی خاطر صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں۔ دیکھیے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ کی 1609 نمبر کی جو روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے صدقۃ الفطر کو۔ کیوں؟ طہرۃ من اللغو والرفث، کیونکہ روزہ رکھتے ہوئے ہم کچھ بےہودہ گناہ غلط الفاظ اپنے یہاں ادا کر جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغو اور رفث کچھ ایسے ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کی تلافی کے لیے طعمۃ للمساکین۔ اور دوسرا مقصد ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، غربت کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، اس لیے شریعت نے کہا صدقۃ الفطر ایسے لوگوں کو دے کے اپنی خوشی میں شامل کیا جائے۔ گویا کہ یہ عظیم مقصد ہے، اسی عظیم مقصد کی خاطر صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں۔ صدقۃ الفطر آپ نے جانا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے پچھلے خطبے جمعہ میں وضاحت ہوئی تھی کہ اگر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کرنسی آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو زکوٰۃ کے لائق نہیں ہوں، اس لیے مجھے صدقۃ الفطر بھی نہیں دینا ہے۔ یہ ذہنیت بنا رکھی ہے لوگوں نے، یہ بہت غلط میسج ہے۔ آپ نے مقصد دیکھا کہ روزے میں غلطی ہو رہی ہے، اس کی تلافی ہو رہی ہے، مسکین ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ شرط لگانا کہ جس پر زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہے، جو زکوٰۃ نکالے گا وہی صدقۃ الفطر نکالے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے جو غلطیاں ہوں اس کی تلافی ہو؟ صرف جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہی اپنی گناہوں کی تلافی کرے گا، باقی نہیں کریں گے؟ جو غریب، مسکین، ضرورت مند، ہلکے کمزور قسم کے ہیں، جن کا زکوٰۃ نہیں لاگو ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے داداؤں پرداداؤں سے چلی آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ذہن میں بیٹھا کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی 1503 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ دیکھیے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ ایک صاع گیہوں میں سے، کھانے کی جو چیز ہے، طعام جو ہے، جو میں سے اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہا اس پر علی العبد والحر والذکر والانثى والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ کہا چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو۔ دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کتنی وضاحت کی ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ آپ نے کہا غلام بھی نکالے گا، علی الحر والعبد، عبد کا الفاظ ہے، علی الحر والعبد، آزاد ہے، غلام ہے، اللہ کے نبی نے سب کو نکالنا پڑے گا، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہیں رکھتا ہو، سب نکالیں گے، چھوٹے بڑے صغیر کبیر سب الفاظ آئے ہیں، سب کو نکالنا ہے، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نکالنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ جانوروں کی طرف سے بھی نکال دیتے ہیں، جانوروں کا کوئی صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ کہ آپ کے یہاں بکری ہے، آپ کے یہاں اور بھی دوسری جانور ہیں، تو آپ کو جانوروں کا بھی میں نکال دیتا ہوں، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بھول ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے صرف انسانوں کی طرف سے ہے، جانوروں کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ بھی انسانوں میں سب کی طرف سے۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے نقطے کی بات کہی، کہا اگر ایسا مسکین ہے جس کے ایک دن کے کھانے پینے کا نصب نہیں ہے تو ایسا شخص اس سے بری ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس بھی صدقۃ الفطر آتا ہے اور اسی سے وہ نکال دے تو اس کے لیے مفید ہوگا، اگرچہ خود ہی کھا لے۔ اتنا غریب ہے، اتنا مسکین ہے کہ نکال کے خود ہی کھا لے وہ، لیکن کھا لے تاکہ اس کی حکمت جو ہے لوگوں جو روزے میں لغو رفث جو غلطیاں ہوئی اس کی تلافی ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور ہماری طرف ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا غلط فہمی کہ جو زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہے وہی صدقۃ الفطر نکالے گا۔ یہ ذہن سے آپ نکال لیجئے، بہت بڑی بھول، بہت بڑی غلطی۔ کتنا نکالا جائے، ایک اہم سوال ہے صدقۃ الفطر کا۔ ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا نکالا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی 1506 نمبر کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں،
انہوں نے اس کی وضاحت کی، حالانکہ جو حدیثیں میں نے ابھی پڑھی ہے ان حدیثوں میں بھی ہے، لیکن اس میں خاص طور سے اس میں ذکر ہے، کہا کننا نخرج فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعم من طعام سعم من تمر سعم من عقد سعم من زبیب، اس طرح کے کوئی الفاظ آئے ہیں دور رسالت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہم کھانے کی جو ہماری غذا ہوتی تھی، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، اسی طریقے سے پنیر ہے، کشمش ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہوا کرتی زیر استعمال، ہم صحابہ اس میں سے ساعن ایک سا نکالتے تھے۔ یعنی یہ فرق نہیں تھا کہ کھجور یا کشمش یا پنیر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے، گیہوں ہے، ان کی قیمت میں فرق ہے، تو جو بہت ہائی کوالٹی کی چیز ہے اس کو تھوڑا کم، اور جو ہلکی چیز ہے، ردی چیز ہے، اس کو تھوڑا زیادہ، ایسا نہیں تھا۔ چاہے ہلکی چیز ہو چاہے بھاری، اگر زیر استعمال آپ کے ہے وہ چیز تو ایک سا آپ کو نکالنا پڑے گا، ایک سا نکالنا پڑے گا۔ پتہ چلا ہمارے سماج اور معاشرے نے جو یہ فرق کیا ہے کہ گیہوں آدھا سا اور گیہوں کے علاوہ باقی جو نصف ہے، یعنی چاول ہے یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، اس میں ایک ہی سا دیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نصاب جب بتایا جاتا ہے تو گیہوں کا، آٹے کا 1.5 کلو لوگ بتاتے ہیں، یہ جو 1.5 کلو نصاب بتاتے ہیں یہ دراصل آدھا سا مانتے ہیں، ایک سا نہیں مانتے۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ایسا معاملہ پیش آیا، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ انہوں نے کہا گیہوں تو بہت قیمتی ہے، کیونکہ عرب میں گیہوں ہوتا نہیں تھا، جو کی کھیتیاں تھیں، جو ہوا کرتا تھا، عام تھا، گیہوں دوسرے ملکوں سے، ملک شام وغیرہ سے لایا جاتا تھا، تو کہا یہ گیہوں بہت قیمتی ہے، ایک سا کے بجائے ہم آدھا سا اس کو نکالیں گے۔ یہ ایک صحابی کی فقہ تھی، سمجھ تھی، آج لوگوں نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ہم میں سے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، آٹا اور گیہوں 1.5 کلو ہی نکالتے ہیں، یہ 1.5 کلو آدھا سا ہے، ایک سا مطلب 3 کلو ہو گیا، 3 کلو ہو گیا، حالانکہ 2.5 اور 3 کی بات بھی کچھ نے کہا ہے، لیکن احتیاط کا پہلو ہے کہ ایک یعنی 3 کلو ہر شخص جو زیر استعمال اس کی چیزیں ہیں اس میں سے 3 کلو ہر فرد کی طرف سے نکالا جائے گا، 3 کلو ہر فرد کی طرف سے، یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اچھی طریقے سے۔ 2.5 اور 3 کی بات بھی ہے، لیکن 1.5 کلو کی جو بات کہی گئی ہے یہ بہت بڑی بھول ہے، غلطی ہے، یہ صحابہ کا کچھ فہم تھا جو لوگوں نے اس کو صحیح مانا نہیں ہے، لوگوں نے اسی دور میں ابو سعید خدری نے مخالفت کی، یہ جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں کہا، دور رسالت میں تو ہم ہر چیز سے دیتے تھے، ہم نے فرق نہیں کیا۔ آج آپ لوگ جو تابعی تھے ان میں کچھ تابعی ایسے تھے وہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی، آپ لوگ فرق کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ پتہ چلا اختلاف تو ضرور ہے، لیکن صحیح اور سچ بات یہ ہے کہ دور رسالت اور صحابہ کا عمل یہ رہا ہے، ایک سا ہر چیز سے نکالتے تھے، یعنی 3 کلو جو کھانے کی چیز ہے آپ کے، گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے، اس میں سے 3 کلو ہر فرد کی طرف سے نکالا جائے گا۔ اس میں ایک سوال اور آتا ہے ہمارے یہاں، کیا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ غلہ ہی دینا ضروری ہے یا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء کے مابین اختلاف ضرور ہے اس مسئلے کو لے کے، کئی علماء نے کہا کہ صرف غلہ ہی دے سکتے ہیں، جو زیر استعمال ہے، حدیثوں کو دیکھا انہوں نے جانچا کہ حدیثوں میں ہے کہ ہم گیہوں، جو، پنیر یہ سب دیتے تھے، اس کو لے کر کے کہا جو غلہ آپ زیر استعمال ہے وہی دے سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حدیثوں کی گہرائی میں جا کے جھانک کے دیکھا تو پتہ چلا یہ غلہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ غریب کے سامان کی تیاری ہو جائے اور وہ پیسے سے بھی پورا ہوگا، اس لیے پیسے کو بھی جائز قرار دیا، جائز ہے، اگر کوئی غلہ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، دے سکتا ہے، ضرورت مند اس کے ہیں، لینے والے دے دیں اس کو، لیکن اگر وہ پیسہ نکالتا ہے نقدی کے طور پر 3 کلو کے قیمت لگاتا ہے کہ میرے گھر میں یہ آٹا میرے استعمال ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، اس اعتبار سے وہ نکالے گا، کوئی غریب 20 کلو کا بھی کھا رہا ہوگا، کوئی 30 کا کھا رہا، کوئی 40 والا بھی کھا رہا ہوگا، تو اپنے اعتبار سے کاؤنٹ کرے گا پیسے کا، وہ کاؤنٹ ایک ساتھ نہیں ہے کہ کسی نے بتا دیا آپ کو 60 روپیہ تو ہر آدمی 60 نکالے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا دیکھیں گے کہ پورے سال میرے گھر میں جو گیہوں آیا، جو آٹا آیا یا جو چاول زیر استعمال تھا، کیا قیمت اس کی تھی، اسی اعتبار سے آپ اس کو کاؤنٹ کر کے 3 کلو کے حساب سے آپ نکال دیں تو پتہ چلا نقد کے اعتبار سے بھی نکالا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔
اسی طریقے سے کس کو دیا جائے، یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، دے آپ کس کو، یہ آپ غریب اور مسکین کو ہی دے۔ ہمارے یہاں صدقۃ الفطر ہر آدمی، چندے والا آیا تو اس کو بھی دے دیا، کہیں سے اور آیا مانگنے والا اس کو بھی دے دیا، رشتے دار میں کچھ پریشان ہے اس کو بھی صدقۃ الفطر اٹھا کے دے دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں دیکھیے آپ، جو 1906 نمبر کی روایت ہے، اس میں کتنی واضح بات میرے نبی نے فرمائی، تحمۃ للمساکین، دراصل عید کی خوشیوں میں غریب مسکین ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو ہمیں استعمال بھی انہی مسکین اور غریب بھی کرنا ہے، انہی ضرورت مندوں میں کرنا ہے، اس لیے تاکہ ہمارے ساتھ وہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے غریب اور مسکین جو ضرورت مند ہے انہیں کو دیا جائے۔ جو 8 مصرف زکوٰۃ کے ہیں ان میں نہیں دینا ہے کہ ایک آدمی قرض کے بوجھ سے لدا ہے چلو صدقۃ الفطر دے کر کے اس کا قرض نکالیں، کیونکہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ غریب مسکین ضرورت مند خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، عید کی تیاری ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کتنا ہے، 3 کلو، 3 کلو سے کیا حاصل ہوگا آپ کی؟ اسی لیے شریعت نے حکمت بتائی ہے، تو اس کو جو آپ کے سماج، آپ کے معاشرے، آپ کے ملنے جلنے والے میں ایسے لوگ ہیں واقعی غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ کب نکالا جائے؟ آخری بات ہے یہ، کب نکالا جائے؟ ہمارے یہاں کئی لوگ پہلے رمضان دوسرے رمضان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ 15 رمضان تک تو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا صدقۃ الفطر نہیں ہوا، دوبارہ نکالیں۔ ایسے لوگ جو صدقۃ الفطر کو مذاق بنا کے رکھے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے مانگنے والا نکال کے تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں، یہ صدقۃ الفطر کا مقصد نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ صدقۃ الفطر آپ کو چاند رات میں نکالنا، چاند رات میں، اور اگر حدیثوں کو گہرائی سے دیکھیں تو اتنی گنجائش ملتی ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، بس 1-2 دن پہلے، یعنی 27-28 رمضان کے بعد آپ نکال سکتے ہیں، اتنی گنجائش صحابہ سے ملتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، 1511 نمبر کی روایت ہے کہ کانا یعطیہا، وہ اپنے صدقۃ الفطر کو دیتے تھے جو ان کو قبول کرتے تھے، اور بیومن او یومین کے الفاظ ہیں کہ وہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکالتے تھے۔ یہ نافع کہتے ہیں ان کے غلام۔ پتہ چلا اصل کیا ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، من اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ اصل اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر کو پہنچا دینا ہے، نماز سے پہلے پہلے آپ صدقۃ الفطر کو ادا کر لیں۔ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا زکوٰۃ الفطر اس کا ہو گیا، صدقۃ الفطر اس کا ہو گیا، اور جس نے نماز کے بعد دیا اس کا صدقۃ الفطر نہیں، عام صدقہ اس کا مانا جائے گا۔ تو پتہ چلا اس کا اول وقت تو بہتر وقت یہی کہ چاند دیکھ کر کے آدمی غریب مسکین کو پہلے سے طے کر لے، بات چیت کر کے رکھے، اور چاند رات کو لے جا کے گھر پہ اس کے پہنچا دے، یا وہاں جا کر اس کو دے دے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں فقراء ہے، ضرورت مند ہیں، 1-2 دن پہلے ان کو دے دیتے ہیں ہم تاکہ اپنی ضرورت کی چیز کو خرید لیں، تو آپ 1-2 دن پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ خاص باتیں تھیں جو میں نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے تقریباً آپ کو بتا دی۔ اگر کچھ مزید باتیں ہیں تو انشاءاللہ مزید درس کے اندر یا سوال و جواب کے ذریعے سے وہ چیز آپ ضرور وضاحت کر لیں تاکہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو۔ آئیے صدقۃ الفطر کے بعد ہم عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں عید الفطر کے تعلق سے، لیکن پہلی بات آپ دیکھیں، عید الفطر یہ نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے گی، شہر سے باہر نکل کے کھلے ہوا میں فضا میں اس نماز کو ادا کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نماز کو اپنے شہر سے باہر نکل کے کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے، وہیں ہم اس نماز کو پڑھیں۔ اللہ کی بارش ہے یا شرعی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس ایسی جگہ کہیں ہے ہی نہیں، آپ کو ایسی جگہ کہیں مل ہی نہیں پا رہی ہے، تو شریعت میں ایک عذر شرعی ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے آدمی مسجد میں عید کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتا ہے، ورنہ اصل کیا ہے، میدان میں نکلے۔ اور مرد تو مرد، عورتوں کو حکم ملا ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی 531 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، امرنا ان نخرج الحجید وذوات الخدور فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم ویعتزل الحجید عن مصلاہن۔ قالت امرأة یا رسول اللہ لیس حدانا جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں حکم ملا، کیا حکم ملا؟ کہ ہم جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں چل رہی ہیں
اور جو بالغ لڑکیاں ہیں، جوان ہیں، پردے میں رہتی ہیں، ایسے عورتوں کو، ایسی بچیوں کو ہم عیدگاہ کی طرف لے جائیں، عیدگاہ کی طرف لے جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہے، عیدگاہ نہیں جاتی۔ یاد رکھیں، اسی ماں بہنوں کی نماز قبول نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، نماز گھروں میں حکم نہیں ہے، آپ کو عیدگاہ کی طرف جانا پڑے گا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ناپاکی کے دن آپ پہ چل رہے ہیں، تب بھی آپ کو وہاں پہنچنا ہے، وہاں جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی عورت وہاں جا کے کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی فرمایا یشہدنا دعوت المسلمین، وہاں جا کر کے مسلمانوں کی جو دعائیں ہوں گی ان دعاؤں میں شامل ہوگی۔ وہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، وہاں پوری ٹیم موجود ہے، سب وہاں پہنچے ہیں، پورے مہینے کی محنت کر کے اللہ کے پاس مزدوری لینے گئے ہیں۔ وہ بھی تو، اس نے بھی تو محنت کیا ہے، اس کو بھی تو مزدوری چاہیے اللہ کی طرف سے۔ وہاں جائے گی، وہاں جو دعائیں ہوں گی عام، ان دعاؤں میں وہ شامل رہے گی، اور نماز کے وقت وہ الگ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی وہ، لیکن دعاؤں میں شامل ہوگی۔ ایک عورت نے کیا کہا اللہ کے رسول لیسا ہدانا من جلبابھا، اللہ کے رسول ہم میں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پردہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہی نہیں، برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، بغیر پردے کے وہ کیسے جائے گی باہر نکل کر کے؟ آپ نے کیا کہا؟ لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہا اس کی جو سہیلی ہے، اس کے پاس جو بڑی چادر ہے، اپنی بہن کو بھی اس چادر میں ڈال لے گی اور اپنی بہن کو عیدگاہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اندازہ لگائیے اور کیجئے، پتہ چلا کہ ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عام میدان میں ہی پڑھنا چاہیے، مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، عام میدان میں ہم اس کو پڑھیں۔ یہی سنت ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے، اس لیے ہم اس چیز پر عمل کریں۔ بہت تیزی کے ساتھ دیکھا گیا مسلمانوں کی بڑی تعداد تلاش کرتی ہے مسجد میں سب سے قریب میں سب سے پہلے نماز کہاں ہو رہی ہے، اور وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو یہ وبا عام ہو گئی مسلمانوں میں کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کو یہ ہے کہ جلدی سے قربانی کر کے ہم گوشت کھائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اصل تو نماز ہے، اصل تو اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا ہے۔ آپ جلدی سے پڑھ کے گئے، قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی، تو کیا فائدہ ایسی قربانی سے، کیا فائدہ ایسی نماز سے؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ نبی کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو لے کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عید الفطر کے تعلق سے یہ خاص بات ہے کہ عید الفطر میں جب آپ جائیں گے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ میں بھی تکبیرات، عید الفطر میں بھی تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ عورتیں پست آواز سے، مرد تیز آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے آپ جائیں۔ پیدل تو بہت اچھی چیز ہے اگر پیدل جاتے ہیں، اگر دور ہے تو آپ سواری سے بھی جا سکتے ہیں، شریعت نے راستہ ہمیں بتایا ہے۔ لیکن شریعت نے ایک چیز بتائی کہ آپ راستے کو چینج کریں، راستے کو تبدیل کریں۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں 984 نمبر کی کتاب العیدین کی، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اللہ کے نبی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ راستہ تبدیل کرتے تھے، چینج کرتے تھے۔ بہت ساری حکمتیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ بہت سارے ضرورت مند آپ کو الگ الگ راستے میں ملیں گے، ان کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں۔ گواہیاں ہوں گی اللہ کے ہاں، الگ الگ جگہوں سے جائیں گے تو گواہی اللہ کے ہاں ہوگی، گواہیوں کی کثرت ہوگی۔ یہ ساری حکمتیں بتائی گئی ہے، نبی کی یہ سنت ہے، ہمیں ان سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ خاص میسج اور پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو روزے رکھے، قیام کیا، ہم نے جو نیکیاں کی، اللہ تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اس کے بدلے میں ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں کو دور فرما دے۔ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اللہ تمام عالم اسلام میں امن کو پیدا فرما دے۔ اللہ خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جن پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، چوطرفہ اہل کفر ان پر الغار کر رہے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو تو پکڑ لے، اللہ ایسے ظالموں کو تو پکڑ لے، اللہ ایسے ظالموں کو تو پکڑ لے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو تمام ظلم سے نجات دے دے۔ اللہ ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو توحید پر تھے، قبر میں ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کی لغزشوں، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارا رزق قیامت میں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا۔ آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.